انا انشأناهن انشاء. اچھا جی، یہاں سے سٹارٹ کریں گے. اب یہاں پر انا حمزہ کے نیچے زیر ہے تو یہ سختی سے، حمزہ کے اوپر زبر زیر پیش ہو تو سختی سے پڑھا جاتا ہے. اگر حمزہ جھٹکے کے ساتھ ہو، ساکن ہو یعنی اس کے اوپر جزم ہو تو پھر وہ جھٹکے کے ساتھ پڑھا جاتا ہے. لیکن یہاں حمزہ کے نیچے زیر ہے تو ہم سختی کے ساتھ پڑھیں گے. ٹھیک ہے، کیسے؟ جیسے حمزہ زبر آ ای او، یہ اس کا ساؤنڈ ہے، سختی کے ساتھ پڑھا جائے گا. اب یہاں پر نون کے اوپر شد ہے، یہاں پر نون مشدد کا غنہ ہوگا. آپ کو میں نے کئی دفعہ بتایا ہے کہ نون اور میم کے اوپر شد ہو تو ایک الف کی مقدار اس پہ غنہ کیا جاتا ہے. غنہ کیا ہوتا ہے؟ ان ان، یہ جو بیچ میں کی آواز آ رہی ہے یہ غنہ ہے. ٹھیک ہے، یعنی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھنے کو کیا کہا جاتا ہے؟ غنہ کہا جاتا ہے. اب اس چیز کو آپ نے سمجھنا ہے. اب یہاں پر ایک الف کی مقدار غنہ کریں گے. آگے جو ہے الف ہے، الف کے اوپر مد ہے، مد منفصل کہا جاتا ہے. عام طور پہ جو لوگ تجوید کو نہیں جانتے وہ اس کو چھوٹی مد بولتے ہیں، تو اس کی 2.5 الف کی مقدار جو ہے وہ برابر کر سکتے ہیں مقدار. اب یہاں پر آگے حمزہ ہے، یہ آپ کو میں نے بتایا ہوا ہے کہ سختی سے پڑھا جاتا ہے. نون، حمزہ کے بعد نون ہے، نون ساکن ہے. نون ساکن کے اوپر اخفا کا غنہ ہو رہا ہے، نون ساکن کا اخفا. نون ساکن کے بعد شین آ رہا ہے جو کہ حروف، وہ جو 15 حروف میں نے آپ کو بتائے تھے حروف اخفا کے، ان 15 حروف میں سے ہے کہ نون ساکن کے بعد اگر ان 15 حروف میں سے کوئی حرف آ جائے تو غنہ ہوگا. تو یہاں پر اخفا کا غنہ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، شین کے بعد حمزہ ہے. اب تھوڑی دیر پہلے میں آپ کو بات بتا رہا تھا کہ اگر حمزہ ساکن ہو تو جھٹکے سے پڑھا جاتا ہے. اب شین کے بعد یہ والا جو حمزہ ہے نا، یہ والا جس کے اوپر میں نے ایرو رکھا ہوا ہے ماؤس، ٹھیک ہے، یہ یہاں پر حمزہ کے اوپر جزم ہے. کیا ہے؟ جزم. تو یہ حمزہ جھٹکے سے پڑھا جائے گا. اب اس کو سختی سے نہیں پڑھنا، تو کیسے پڑھیں گے جھٹکے کے ساتھ؟ شأنا. اب بعضوں کا لوگ پڑھتے ہیں جھٹکا دے کے کلکلا بھی ساتھ کر جاتے ہیں. کلکلا نہیں کرنا، اس چیز کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے. کیسے؟ شأنا، انشأناہن، شأناہن یہ غلط ہے. انشأنا، نون کے اوپر کھڑا زبر ہے تو ایک الف کی مقدار لمبا کریں گے. ہاں جو ہے وہ 2 آنکھوں والا ہے، بھاری ساؤنڈ کے ساتھ پڑھا جائے گا. اس کا تعلق جو حلق سینے کی طرف ہے اس کے ساتھ تعلق ہے، اس لیے بھاری ساؤنڈ کے ساتھ پڑھا جائے گا. ٹھیک ہے، اب نون کے اوپر شد ہے، یہاں پہ نون مشدد کا غنہ ہوگا. انشا، یہاں پر نون ساکن کا اخفا ہوگا کیونکہ نون حروف اخفا میں سے حرف آ رہا ہے شین. آگے جو ہے وہ الف ہے، الف کے اوپر مد ہے، یہ مد متصل ہے. کون سی مد ہے؟ مد متصل اس کو کہا جاتا ہے، اور یہ بڑی مد ہے. اس کی مقدار تقریباً 3 الف کے برابر جو ہے وہ آپ کر سکتے ہیں، اس کو لمبا کر سکتے ہیں. اس چیز کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے. اب یہاں پر جو چیز ہے نا یہ سمجھنے والی ہے. دیکھیں، آپ کو میں کئی دفعہ سمجھا چکا ہوں کہ اگر آپ کسی لفظ کے اوپر وقف کر رہے ہیں اور اس لفظ کے آخر میں حمزہ آ رہا ہے، حمزہ کے اوپر ایک زبر ہے تو وہ کیا کر دیتے ہیں؟ ساکن کر دیتے ہیں حمزہ کو. اور وقف کرتے ہوئے حمزہ کی تھوڑی سی حالت جو ہے یعنی ہاف حالت پڑھی جاتی ہے. ٹھیک ہے، جیسے اگر حمزہ کے اوپر ایک زبر ہے تو پھر کیسے پڑھیں گے؟ انشاء، شاء، یہ جو کی آواز آ رہی ہے نا، یہ حمزہ کی ہاف حالت پڑھی جا رہی ہے. ٹھیک ہے، یعنی لاسٹ پہ حمزہ کی آواز آنا لازمی ہے. اب اگر یہ تو تھا کہ اگر حمزہ کے اوپر ایک زبر ہو، ٹھیک ہے، ایک زبر ہو یا 2 زیر ہوں نیچے یا 2 پیش ہوں. اب یہاں پر حمزہ کے اوپر 2 زبر ہیں، اب اس کو کیسے پڑھیں گے یہ سمجھنے والی بات ہے. جہاں پر حمزہ کے اوپر 2 زبر آ جائیں وہاں پر وقف کرتے ہوئے ایک زبر پڑھا جائے گا، یعنی ایک زبر کو الف سے چینج کر دیں گے. کیسے؟ انشاء، بس اتنا لمبا کریں گے. شاء، یہ اس کی مقدار ہے. ٹھیک ہے، اس کو زیادہ لمبا نہیں کرنا. اگر 2 زبر ہو تو ایک زبر ہو تو پھر ساکن ہو جائے گا. اس چیز کا خاص خیال رکھنا ہے آپ نے. اچھا جی، آگے ہے فجعلناہن. شروع میں فا آ رہا ہے،
فا کو پڑھتے وقت آپ نے خاص خیال رکھنا ہے اوپر والے اس کا جو مخرج ہے وہ آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ اوپر والے جو دو دانت ہیں ان کا جو نچلا کنارہ ہے وہ آپ نے نیچے والے ہونٹوں کے ساتھ لگانا. نیچے والے ہونٹوں کا جو تری والا حصہ ہے نا اس کے ساتھ آپ نے لگانا ہے, تو یہ فا پڑھا جائے گا. ٹھیک ہے. اب یہاں پر فا ساؤنڈ ہے اس کا, فا فا. فا کے بعد جیم ہے اور جیم کے اوپر زبر فاجا. عین کو آپ نے کلیئر کر کے پڑھنا ہے تاکہ عین کا حمزہ کے ساتھ کوئی تعلق نہ بنے. ٹھیک ہے, یعنی حمزہ کا ساؤنڈ نہ آئے, حمزہ کی آواز. عین لام زبر عل, اور لام ساکن ہے, جب لام کو پڑھیں گے تو یہاں قلقلہ بھی نہیں ہونا چاہیے. لام کے اوپر آواز جم جائے, فجع عل عل. ٹھیک ہے. نا ہن, نون کے اوپر کھڑا دبا جائیں, ایک الف کی مقدار اس کو لمبا کریں گے. اس ہا کا تعلق جو ہے, اس کا مخرج جو ہے سینے کی طرف ہے تو اس کو بھاری ساؤنڈ کے ساتھ پڑھا جائے گا. نون کے اوپر شد ہے, غنہ کریں گے, ایک الف کی مقدار. اور آگے جو ہے اب کا را, با ساکن ہے, جب با کے اوپر با کو پڑھیں گے تو قلقلہ کریں گے, کیونکہ حروف قلقلہ میں سے ہے, جب یہ حروف ساکن ہوں تو قلقلہ کیا جاتا ہے. اب کا را وقف کریں گے تو ایک زبر جو ہے وہ الف سے چینج ہو جائے گا. عام سادہ لفظوں میں آپ یہ سمجھیں کہ یہ وقف میں الف پڑھا جائے گا. ٹھیک ہے. کیسے؟ اب کا را. آگے ہے عروبن. عین کو پڑھتے وقت آپ نے خاص خیال رکھنا ہے کہ حمزہ کا ساؤنڈ نہیں آنا چاہیے. عروبن اترابا. اب یہاں پر یہ دیکھیں تا جو ہے دو نقطوں والا ہے. اب اکثر لوگ جو ہے یہ تا کو تو پڑھ جاتے ہیں, موٹا تا جو فل موت پڑھا جاتا ہے, حروف مستعلیٰ میں سے ہے, وہ نہیں پڑھنا. یہ تا دو نقطوں والا ہے, اس کا مخرج ہے زبان کی نوک اوپر والے دانتوں کی جڑوں سے لگے تو تا پڑھا جاتا ہے, دو نقطوں والا بریک تا تا تا. ٹھیک ہے. اور جو دوسرا تو ہے حروف مستعلیٰ میں سے آتا ہے, جو بغیر نقطوں والا, اس کے اوپر نقطے نہیں ہوتے, وہ تو ہوتا ہے, فل موت پڑھا جاتا ہے. اس کے لیے اس کا بھی مخرج زبان کی نوک اوپر والی دانتوں کی جڑوں سے لگنا ہے. ٹھیک ہے. لیکن جب وہ جڑوں سے زبان کی نوک لگے تو زبان کو اوپر کی طرف اٹھانا لازمی ہے. جب تک اوپر کی طرف نہیں اٹھائیں گے وہ نہیں پڑھا جائے گا صحیح طریقے سے مخرج سے. تو کیسے پڑھیں گے؟ تو وہ فل موت پڑھا جائے گا, لیکن یہ بریک ہے. کیسے؟ ات را. را کے آگے الف ہے, را کے اوپر زبر ہو تو را پر پڑھا جاتا ہے. آگے الف ہے, ایک الف کی مقدار اس کو لمبا کریں گے. اور یہاں پر اترابن ہے, وقف کریں گے تو آخر میں کیونکہ دو زبر و الف آ رہا ہے, آپ کو کئی دفعہ بتا چکا ہوں کہ جس لفظ کے اوپر آپ وقف کر رہے ہیں اس لفظ کے آخر میں اگر دو زبر و الف آ جائے تو وقف کرتے ہوئے ایک زبر کو الف سے چینج کر دیتے ہیں, الف پڑھا جاتا ہے. ٹھیک ہے. سادہ لفظوں میں آپ یہ سمجھے کہ الف وقف میں پڑھا جائے گا. کیسے؟ اترابا عروبن اترابا. ٹھیک ہے. اچھا جی, اب یہاں پر بلکہ اس کو ہم ایک دفعہ پریکٹس کر لیتے ہیں. آپ نے میرے ساتھ ساتھ پڑھنا ہے. انا انشأناہن انشاء فجعلناہن ابکارا عروبا اترابا. اب یہاں پر آگے ملا کے پڑھنا چاہیں گے, کیونکہ آگے سرکل آ رہا ہے, ملا کے پڑھنا چاہیں گے تو با کو لام سے ملائیں گے. یہ جو لام ہے, لام کے اوپر شد ہے. ٹھیک ہے. پھر شد جو ہے وہ پڑھا جائے گا جب ملا کے پڑھیں گے. اگر آپ یہاں پر عربن پہ وقف کرنا چاہتے ہیں, یہ دیکھیں یہ سرکل ہے, گول دائرہ جس کو بولتے ہیں, یہاں پہ وقف کرنا چاہتے ہیں تو آگے لام کے اوپر جو شد ہے اس کا پھر اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. عربن پڑھا, عربا پڑھا جائے گا, سوری اترابا پڑھا جائے گا. آگے جو ہے لام کے اوپر جو شد ہے اس کا کوئی اس کے ساتھ تعلق نہیں ہے. پھر لام کے نیچے جو زیر ہے وہی پڑھی جائے. ٹھیک ہے. گلا تھوڑا سا خراب ہے, کچھ ہم 2-3 دن سے مصروفیت چل رہی ہے, معذرت کے ساتھ کمپرومائز کر لیجئے گا. اچھا جی, اب یہاں پر اگر ملا کے پڑھنا چاہیں گے تو با کو لام سے کنیکٹ کریں گے. پھر کیسے پڑھیں گے؟ اترابلی اصحابل. ٹھیک ہے. وقف کریں گے تو اترابا لی اصحابل, لام زیر لی, حمزہ صاد زبر اس,
صاد کو پڑھتے وقت آپ نے اس چیز کا خاص خیال رکھنا ہے کیونکہ یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے تو ہر حالت میں پر پڑھا جائے گا. اس ہا، صاد کے بعد ہا ہے، باریک ہا، اس کا تعلق جو حلق منہ کی طرف ہے اس کے ساتھ ہے، تو اس کو باریک پڑھیں گے، بھاری ساؤنڈ کے ساتھ نہیں پڑھیں گے. اچھا جی، اب آگے ہے جی، یہاں پر با کو لام سے ملائیں گے. لام ساکن ہے، لام کو پڑھتے وقت جو ہے آپ نے اس چیز کا خاص خیال رکھنا ہے کہ کہیں کلکلا نہ آئے، کلکلے سے بچنا ہے. اصحابل بل یمین، بل بل نہیں پڑھنا، بل یمین. یہاں پہ یا ساکن سے پہلے زیر ہے یا مدہ ہے، جب وقف کریں گے تو یہاں پر 2.5 الف کی مقدار بھی آپ لمبا کر سکتے ہیں، اور اگر 1 الف کی مقدار کرنا چاہتے ہیں تب بھی ٹھیک ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے. ٹھیک ہے، لِأَصْحَابِ الْيَمِينَ. یہاں پہ رکوع ختم ہو رہا ہے، اور یہ رکوع کی نشانی ہے. جب یہاں پہ رکوع کسی جگہ پہ رکوع کمپلیٹ ہوتا ہے، ختم ہوتا ہے، وہاں پہ گول دائرے کے اوپر، سرکل کے اوپر، آیت کے درمیان میں جیسے یہ لائن ہے، اس کے شروع میں یا درمیان میں کہیں یہ اس طرح کے عین کی شکل بنی ہوتی ہے، اور جہاں پہ بھی عین کی شکل ہوتی ہے رکوع ختم ہوتا ہے وہاں پہ لیفٹ سائڈ پہ یا رائٹ سائڈ پہ عین کی شکل ہوتی ہے، جیسے یہ ہے. اس کا مطلب یہاں پہ جو ہم رکوع پڑھ رہے تھے وہ ختم ہو گیا ہے، آگے جو ہے وہ ایک نیا رکوع سٹارٹ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، اس چیز کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے. تو یہاں پر یہ جو رکوع ہے کمپلیٹ ہو چکا ہے، مکمل ہو چکا ہے، اور یہاں ہم اس کی ایک نیا رکوع جو ہے وہ سٹارٹ کریں گے. ٹھیک ہے، کیسے پڑھتے ہیں، بلکہ اس کی پریکٹس کر لیتے ہیں پہلے. لی اصحاب الیمین. اب اس کو ہم ساؤنڈ میں پڑھ لیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اِنَّا أَنشَأْنَاهُنَّ إِنشَاءً فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا عُرُبًا أَتْرَابًا لِأَصْحَابِ الْيَمِينِ. اگر اس لاسٹ والی آیت کو ملا کے پڑھنا چاہیں گے تو پھر اس کا طریقہ کار یہ ہے، عُرُبًا أَتْرَابًا لِأَصْحَابِ الْيَمِينِ. صدق اللہ العظیم. امید ہے کہ جس طریقے سے آپ کو میں نے سمجھایا ہے اچھے طریقے سے سمجھ آ گئی ہوگی، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اپنے دوستوں میں شیئر کریں، اپنے فیملی ممبرز میں، رشتہ داروں میں ضرور شیئر کریں، تاکہ جہاں جہاں تک لوگ دیکھیں اس کو فائدہ اٹھائیں، اس کا ثواب ان کو بھی ملے. آپ صدقہ جاریہ سمجھ کر کریں، جہاں تک شیئر کریں گے لوگ پڑھتے رہیں گے، آپ کو بھی اس کا ثواب ملتا رہے گا، مجھے بھی ثواب ملتا رہے گا. تو گھر بیٹھے یہ فری میں ثواب حاصل کریں انشاءاللہ العزیز. نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں. اللہ حافظ، السلام علیکم.